ہماری درخواست ہے کہ اس مبارک موقع پر آپ ہمیں اپنے معزز خطابات سے نوازیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی اب آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ ہماری درخواست کہ جو جہاں ہے وہ وہیں پر کھڑا رہ جائے، جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے، جانے کی کوئی زحمت نہ کرے۔ ایسے لوگوں کا خطاب بہت آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا۔ تم اس آواز کو محفوظ کر لو کہ اس کے بعد سناٹا بہت ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انجمن صوت القرآن کے ذمہ داران اور اس مجلس کے میزبانان حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما براجماں شہر کی اہم اور قابل اعتبار اور قابل احترام شخصیات اور ہمارے شہر جے پور کے سیاسی نمائندگان اور اس پر نور مجلس میں اور اس مبارک رات میں ہمارے قابل احترام اور ہر دل عزیز شرکائے اجلاس، مجھے بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے اس نورانی مجلس میں شرکت کر کے۔ میری یہ شرکت گزشتہ سالوں میں جب سے بھی یہ پروگرام شروع ہوا ہے پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اور میری یہ تمنا رہے گی کہ جب تک میں حیات رہوں اس طرح کی نورانی مجلسوں میں میری شرکت ہوتی رہے۔ اللہ مجھ کو توفیق عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور میری شرکت کو اللہ میری حسنات میں شامل فرما دے، اور میرے لیے بھی باعث خیر و برکت بنا دے، اور میرے خانوادے کے لیے بھی اور تمام اہل جے پور کے لیے بھی اس مجلس کو اور اس طرح کی تمام مجالس کو باعث خیر و برکت بنا دیں۔ میرے قابل احترام عزیزوں اور دوستوں، کیونکہ یہ ایک مبارک رات ہے تو ہمیں اس مبارک رات میں اس کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے اور اس کی نورانیت سے اور ان کی عظمتوں سے باخبر ہونا، اور باخبر ہونے کے بعد میں ان کی روحانی لذتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس مناسبت سے میں یہ چاہوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں اور ارادہ کر کے آیا ہوں کہ بے مہر نہ ہوگا اگر میں اس مبارک شب کے اور اس مبارک ساعتوں کی اور اس مبارک شب کی مبارک ساعتوں کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ میرا بھی دل اور جذبہ آمادہ ہو اعمال حسنہ کے لیے جن کا تقاضا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیا ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن سے
اس رات کی فضیلت اور اس کی نورانیت ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح سے سال کے مختلف موسموں کو مختلف فصلوں کے لیے زیادہ کارآمد اور مؤثر بنایا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے نفع ہوتا ہے، زیادہ نفع ہوتا ہے، اسی طرح عبادت کے لیے بھی بعض مہینوں اور اس کے مختلف دنوں اور راتوں میں خاص خاص برکات و عنایات رکھی ہیں۔ جو آدمی سنت کے مطابق ان اوقات میں عمل کرے وہ دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور تھوڑی محنت اور کوشش سے وہ اجر عظیم حاصل کر سکتا ہے جو دوسرے اوقات میں بڑی محنت اور طویل مشقت کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان بابرکت اوقات میں ماہ شعبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ نفل روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت وما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منه في شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا اور نہیں ماہ شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث شریف بخاری اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کی جاتے ہیں۔ اس کے پیش نظر میری خواہش ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ اخرجہ النسائی فی باب الصوم۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ جن سے اس شعبان کے مہینے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور شب برات بھی اسی مہینے میں آتی ہے جو بہت ہی مبارک اور فضیلت کی رات ہے۔ یہ رات 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا مشرک او مشاحن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور کچھ احادیث میں حسد رکھنے والے کے بارے میں بھی آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب میں بکریوں کو پالنے کا رواج بہت تھا، تقریباً ہر قبیلے میں بہت سی بکریاں ہوا کرتی تھیں، لیکن قبیلہ بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ ہوا کرتی تھیں۔
ان تمام بکریوں کے جسم پر جتنی تعداد میں بال تھے ان سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں جنہیں شمار کرنا آسان نہیں، پھر کثیر تعداد میں بکریوں کے جسم پر کتنے بے حساب بال ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو معاف کرنا کیسی زبردست بخش کر اس کا کرم۔ اللہ تعالیٰ جیسے عظیم الشان ہے ان کی بخشش بھی عظیم الشان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے، لہذا اگر کوئی شخص اس رات میں قبرستان چلا جائے اور مرحومین کو ایصال ثواب اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر آئے تو یہ امر مستحسن ہے، اس کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے، بشرطے کہ اس عمل کو اعتقاداً یا عملاً لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ اس رات میں دعا کرنا قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وبلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وقال وأنا أستحب كلما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: جمعے کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور 15ویں شعبان کی رات، یعنی جو آج کی رات ہے۔ اس روایت کرنے کے بعد، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ راتوں سے متعلق جو کچھ میں نے روایت کی ہے اسے میں مستحب سمجھتا ہوں، نہ کہ فرض۔ 15ویں شعبان کو روزے رکھنا۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو نماز میں کھڑے ہو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ سورج غروب ہو جانے کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جس کو میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جسے میں عافیت دوں۔ اسی طرح طلوع فجر تک فرماتے رہتے ہیں کہ کیا فلاں چیز مانگتا ہے، کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، کیا فلاں کوئی چیز مانگتا ہے، تاکہ اس کی میں مرادیں پوری کر دوں۔ اس حدیث سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک قیام لیل یعنی رات میں دعا کرنا اور نفل نمازیں پڑھنا، دوسرے اگلے دن کا روزہ۔ نماز پڑھنے سے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ نمازیں فرض بھی ہوتی ہیں اور نوافل اور سنت بھی ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بارے میں اور کچھ نمازیں جیسے چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، عیدین کی نماز، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، استسقاء کی نماز، جب بارش نہ برس رہی ہو تو اللہ سے پانی کے طلب کرنے کی نماز، جس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، اور
جنازے کی نماز، یہ نمازیں ایک طریقے سے اجتماعی نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کے متعلق علماء کا اس پر اتفاق ہے، خصوصیت سے احناف علماء کا، کہ نفل نمازوں کو جماعت سے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی تقریباً ناجائز ہے۔ اس لیے یہ جو روایت چلی ہے کہ نفل نمازیں مسجدوں کے اندر اس رات میں بھی اور بعض جگہ ساڑھے تسبیح جماعت سے پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی دین کا عمل اگر سنت کے خلاف ہوگا تو اگرچہ بظاہر دیکھنے میں وہ عمل دینی ہوگا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر وہ سنت کے خلاف ہوگا تو ہم اجر کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ ہم گناہ کے مرتکب بھی ہوں گے۔ اس لیے تمام بدعات سے بچنا چاہیے۔ جیسے کچھ بدعتیں رائج ہو چکی ہیں، جیسے حلوے کی رسم ہے، آتش بازیاں لوگ کرتے ہیں اس رات کے اندر، چراغاں کی رسم ہوتی ہے، مسجدوں میں اجتماع اور شور و شغب ہوتا ہے، قبرستان میں میلہ اور قوالیاں ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے صرف فرض نمازوں کی جماعت کو مسجد میں لازم قرار دیا، سنت موقعہ، یعنی تقریباً علماء احناف کے نزدیک بدرجے واجب کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نفل نمازوں اور سنتوں کے اندر شریعت کی روح یہ کہتی ہے کہ اس کو گھر میں تنہائی میں پڑھا جائے۔ لیکن جب اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا، اس عدم واقفیت علم دین کی نہ ہونے کی وجہ سے، علم دین سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، جب یہ رواج پڑھنا شروع ہو گیا کہ اندیشہ پیدا ہوا کہ لوگ سنت موقعہ اور نوافل پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے، تو علماء نے یہ لکھا کہ اب احتیاط اس بات میں ہے کہ نفل نمازیں اور سنتیں بھی انفرادی طور پر مسجد میں پڑھ لی جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، شریعت کی روح یہ ہے اور سنت کا طریقہ یہی ہے کہ نفل نمازیں تنہائی میں اور گھروں میں جا کر پڑھی جائیں۔ اس لیے اس رات کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بجائے ہم مسجدوں میں جا کر جمع ہوں اور اجتماعی طور پر نماز پڑھیں، اس کے بجائے ہم گھر میں رہ کر اپنے حق میں دعا کریں، امت کے حق میں دعا کریں، تمام غیر رسمی اپنا بدعات سے بچیں، غیر شرعی رسومات سے بچیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ کا دامن بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمتوں کے دامن کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ امت کی سننے والا ہے، امت کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ اور اے امت مسلمہ کے نونہالوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم حقیقی محبت رکھنے والا ہو حضور پاک علیہ السلام سے، اگر تم اپنے دل میں حقیقی محبت رکھنے والے ہو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں سے، اگر تمہارے دل میں حقیقی محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اگر تمہارے دل میں محبت ہے حضرت عمر فاروق کی، اگر تمہارے دل میں محبت ہے حضرت عثمان غنی کی، اگر تمہارے دل میں محبت ہے حضرت علی کی، اگر تمہارے دل میں محبت ہے حضرات صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، مہاجرین انصار کی، اور بات یاد رکھو تو اگر تمہارا عمل اسی بات اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگا جبکہ ان کے طریقے کے مطابق ہوگا، ان سے الگ ہٹ کے ہوگا تو اللہ کی یہاں رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے بچو اس بات سے کہ دین کو تھامنا ہے تو صحابہ کی زندگی کے مطابق تھامنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھامنا ہے۔ اللہ مجھے بھی سنتوں پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو دین کی طرف لے آئے اور پوری امت مسلمہ کو دین کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ ہم نے اس شہر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم اس ملک کے بہی خواہ ہیں، ہم اس ملک کے چاہنے والے ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں کوئی گوشہ، کوئی کنارہ، کوئی مٹی کا ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری قربانیاں کے خون، ہمارے اخلاق کی قربانیوں کے خون اور ان کے جذبات اور ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ اس ملک کا چپا چپا ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم ہمارے اسلاف کی ان کی قربانیوں کی کو سلام کرتے ہیں اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی کے دل میں
وطن کی محبت نہیں ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا. ہم اگر سچے مومن ہیں تو وطن کی محبت کریں. وطن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے تو یہ بات یاد رکھیں, ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عمل وہ شہادت ہے, ثبوت ہے, سرٹیفکیٹ ہے, یہ اور تاریخ میں درج ہے. ان کو تاریخ کے صفحات سے کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا. ہماری کارنامے, ہماری قربانیاں تاریخ کے صفحات پر درج ہیں. ان کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا جتنی کوشش کر لے. اس لیے ہم اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر پلیٹ فارم سے وطن عزیز کی محبت کا بھی نعرہ بلند کریں اور اس بات کا بھی نعرہ بلند کریں کہ اے ایمان والو, اے ایمان کے پرستارو, اے اسلام کے پرستارو, تمہاری عزت صرف اسی کے اندر ہے, تمہاری آبرو صرف اسی کے اندر ہے, تمہاری عزت اور تمہاری عظمت صرف اسی کے اندر ہے. تم دین کو تھامے رہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لو. اللہ تمہیں بھی اور مجھ کو بھی دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی حالت میں ہمارا ایمان کا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.